نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 181 سے لے کر 184 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں بخل کی مذمت کو بیان کیا گیا اور فرمایا کہ جو لوگ بخیل ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے مال کو ان کے گلے کا طوق بنایا جائے گا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو قرآن مجید میں صدقے کی ترغیب مختلف آیات میں دی گئی اور مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. جیسا کہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا وارث جب اللہ ہے تو تمہارا کیا ہے ہی سارا اللہ کا. ایسے ہی سب سے خوبصورت جو ترغیب کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض دے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی محبت بھرا انداز ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اور اللہ فرماتے ہیں مجھے قرض دو فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر کئی گنا کر کے میں واپس کروں گا. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ساری بنائی ہے، آسمان بنائے، زمین بنائی، کو اللہ نے چندہ کیا جی؟ بولو. یہ سورج بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چندے کے پیسوں سے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے تو پوری کائنات بنائی اپنے امر سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسجد، مدرسہ، یہ دیگر چیزیں یہ اللہ نے ہمیں کہا کہ تم دو. جس اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنا لی اس کے لیے مسجد بنانا تو کیا مسئلہ تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور ہمیں اختیار دیا کہ تم بھی اپنا مال لگاؤ اور یہ مجھے قرض سمجھو، میں تمہیں اس کا بدلہ عطا کروں گا. اس آیت پر ایمان والوں نے تو اپنا جان مال لٹانے کے ارادے کیے، لیکن یہودیوں نے مذاق اڑایا.
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے، ان میں ایک ان کا عالم تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے یہ بات کی کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے اپنے لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ دیکھو نعوذ باللہ ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں، اللہ ہمارا محتاج ہے، استغفر اللہ۔ دیکھتے نہیں ہو وہ ہم سے قرضے مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہمیں کہتا ہے کہ سود جو ہے منع ہے، اور خود کہتا ہے مجھے دو میں کئی گنا کر کے واپس دوں گا، نعوذ باللہ۔ یہ اس نے بات کی، اور یہ ایسا گستاخانہ جملہ تھا کہ ظاہر بات ہے کہ ابو بکر صدیق جیسا بندہ ہو تو اسے غصہ نہ آئے، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا۔ بعض باتیں دلائل سے سمجھائی جاتی ہیں اور بعض باتیں دلائل سے سمجھانے والی نہیں ہوتی، ان کے لیے پھر 5ویں کتاب ہوتی ہے ڈنڈا شریف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب غصہ آیا کہ حد سے زیادہ بکواس کر گیا نا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے رکھ کے تھپڑ مارا اس کو، اور فرمایا اگر تمہارے ساتھ معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ بہرحال وہ اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے کہ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ حضرت بکر نے فرمایا یا رسول اللہ اس نے اتنا بڑا بکواس کیا، اس نے کہا کہ اللہ ہمارا محتاج ہے، ہم سے قرضے مانگتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اب اس پہ میں اسے اور کیا کہتا، دل تو کرتا تھا سر قلم کروں۔ آپ نے فرمایا اس سے کہ تو نے واقعی یہ کہا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں میں نے تو کوئی نہیں کہا، مکر گیا۔ جب وہ مکر گیا تو اصول اور ضابطہ تو یہ ہے کہ پھر گواہ پیش کیے جائیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر گواہ پیش کر۔ فرمایا یا رسول اللہ اور گواہ تو کوئی نہیں ہے، گواہ یہی ہیں جو سارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی کی پارٹی کے لوگ تھے وہاں پہ، اور تو بندہ تھا کوئی نہیں، میں تو اکیلا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا اگر ابو بکر کا گواہ زمین پہ نہیں ہے تو میں گواہی دیتا ہوں اس کی۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً سن لیا اللہ تعالیٰ نے قول ان لوگوں کا جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، نعوذ باللہ۔ جنہوں نے یہ بات کی اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو سن لیا۔ اللہ فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھیں گے جو انہوں نے کہا۔ یہ مفسرین فرماتے ہیں سنکتب سین تاکید کی نہیں، یقیناً ہم لکھیں گے جو انہوں نے کہا۔ ان کے یہ قول کوئی یہ نہیں کہ پتہ نہیں کسی کو چلے، ان کے یہ قول نوٹ ہو رہے ہیں۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اللہ فرماتے ہیں یہ وہی قبیلہ ہے جنہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ وَنَقُولُ، اور ہم ان سے کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو جلنے کا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سزا اس لیے دی جائے گی جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، ہاتھوں کی کمائی یعنی ان کے اعمال۔ جیسے ایک انسان کہتا ہے نا کہ میرے اپنے ہتھا دی کمائی ہے، مطلب یہ ہے کہ میں نے خود کمایا، اعمال ہیں اپنے، تو ہاتھوں کی کمائی سے مراد اعمال۔ فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سزا اس لیے جو ان کے ہاتھوں نے آگے اعمال بھیجے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بالکل ظلم نہیں کرنے والا بندوں کے لیے، اللہ تو اپنی رحمت سے اجر بڑھانے والا ہے، غلطی تو ان کے اپنے کاموں میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو ایسے بد نصیب ہیں، انہوں نے اور بھی کئی جھوٹ بولے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، چونکہ ابتدا میں یہ قانون تھا، خرق عادت کئی واقعات ہوتے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اگر قربانی یا مال غنیمت کا مال ہوتا تو اس کو ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے بجلی آتی اور اس کو جلا دیتی، یہ نشانی ہوتی تھی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اب جب ان یہودیوں سے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو کہنے لگے نہیں جی ہمارا تو اللہ کے ساتھ وعدہ ہوا ہے کہ ہم صرف اس رسول پر ایمان لائیں گے جو آسمان سے بجلی لائے اور قربانی یا مال غنیمت کے مال کو جلائے۔ اگر وہ رسول یہ معجزہ نہ دکھائے تو خود اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ اس رسول پر ایمان نہ لانا، حالانکہ جھوٹ بولتے تھے۔
اللہ فرماتے ہیں الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ نے ہماری جانب یہ معاہدہ کیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے، ہمیں یہ حکم دیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم ایمان نہ لائیں کسی رسول کے لیے، حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ لائے ہمارے پاس ایسی قربانی جس کو آگ کھا لے۔ اللہ فرماتے جواب دیجئے، قل فرما دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، یقیناً کئی رسول تمہارے پاس آئے مجھ سے پہلے واضح دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور اس معجزے کے ساتھ بھی جو تم کہتے ہو، یعنی قربانی کو جلانے والی بجلی بھی آیا کرتی تھی۔ پھر جواب دو، فلم قتلتموہم، پس ان کو تم نے کیوں قتل کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ کئی انبیاء معجزے لے کر آئے اور آسمان سے بجلیاں بھی آتی تھیں اور جلاتی بھی تھیں، ان کو تم کیوں نہیں مانتے تھے، حتیٰ کہ تم نے کئی انبیاء کو شہید تک کر دیا ظالموں۔ اور یہ تو ایک بہانہ بنا رہے ہو انکار کرنے کا، جی بجلی آئے گی تو ہم مانیں گے، نہیں آتی تو ہم نہیں مانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 باتوں کی وجہ سے سارے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کی گئے ہیں۔ نمبر 2، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ نمبر 3، ساری زمین میرے لیے مسجد اور طہارت کی جگہ بنا دی گئی ہے۔ اور نمبر 4، میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اور نمبر 5، پہلے رسول ایک علاقے کے ہوتے تھے، مجھے پوری کائنات کا رسول بنایا گیا ہے۔ اور نمبر 6، میرے اوپر نبوت کا سلسلہ مکمل کر کے مجھے اللہ نے آخری نبی بنایا ہے۔ یہ تو فضائل ہیں اس امت کے، اور جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائے، اور انہی فضیلتوں کو ان بد نصیبوں نے اعتراض اور بہانہ انکار بنا لیا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ، اب تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پس یقیناً جھٹلایا انہوں نے کئی رسولوں کو آپ سے پہلے کئی اللہ کے انبیاء کو جھٹلا چکے ہیں، تو آپ کو جھٹلایا، تو یہ تو ان کی عادت ہے۔ جاؤوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، وہ اللہ کے رسول واضح دلائل یعنی معجزات لے کر آئے، والزبر اور صحیفے لے کر آئے، والکتاب المنیر اور بعض کو روشن کتابیں بھی ملی ہیں، لیکن یہ بدنصیب جو ضد پر ڈٹا ہو، اس کے آگے معجزہ، کتاب، دلیل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جس نے ضد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے وہ کہاں مانتا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے اسی طرح کی بات فرمائی، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے تو اپنی روزی بنائی ہوئی ہے کہ تم نے انکار ہی کرنا ہے اللہ کی ہر بات کا اور اس کے نبی کا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ماننے والا بنائے اور پھر عمل کرنے والا بنائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لیا قول ان کا جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، یقیناً ہم لکھیں گے جو وہ کہتے ہیں، جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا قتل کرنا انبیاء کو ناحق، ونقول، اور ہم کہیں گے، ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلنے کا عذاب، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں کے لیے۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف یہ حکم دیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم ایمان نہ لائیں کسی رسول کے لیے، حتیٰ یأتینا بقربان، یہاں تک کہ ہمارے پاس لائے ایسی قربانی، تأکلہ النار، جسے آگ کھا لے،
قل آپ فرما دیجئے قد جاءکم رسول من قبلی یقیناً آئے تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے بالبینات واضح دلائل کے ساتھ وبالذی قلتم اور اس بات کے ساتھ جو تم نے کہی فلم قتلتموہم پس کیوں ان کو تم نے قتل کیا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو فَإِن كَذَّبُوكَ پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ پس یقیناً جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے جاءوا بالبینات جو واضح دلائل کے ساتھ آئے والزبر اور صحیفوں کے ساتھ آئے والکتاب المنیر اور روشن کتاب کے ساتھ آئے